یا اللہ۔ عید الفطر کی مبارکبادی بھی دینا ہے، عید الفطر کے آپ کو پیغام بھی پہنچانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مرتبہ سارا مجموعہ دل و جان سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں تمام حاضرین مجلس کو، نوجوان دوست بھائی ذمہ دار سب کو میں عید الفطر کی مبارکبادی دیتا ہوں اور ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ جو تھوڑی سی گرمی برداشت کر کے عیدگاہ میں اپنے مالک مولا کے دربار میں سکون اطمینان سے بیٹھے رہے گا، اللہ اسے جلد میدان عرفہ میں بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ سب کو قبول فرمائیں، سب کو مرنے سے پہلے اللہ کا گھر، نبی کا در دیکھنے کی اللہ زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے بن دے کے اپنے مالک کو دیکھے ہوئے بغیر جو ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں پہلا انعام کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کی گناہوں پر اللہ پاک معافی کا قلم پھیرتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ فرما رہے ہیں اجر عظیم دینے کا اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر، اور آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ چاہے تم آہستہ کہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، زور سے کہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، چھپ کے کہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے دل کی ارادوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کیوں نہ جانے؟ وہ ہمارا پالنہار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہاں، وہ لطیف ہے، بڑا خبیر ہے، بڑے باریک بھی ہیں میرے بھائیوں۔ تو اللہ کا کرم احسان کہ ہماری زندگی میں تقوی آئے اور ہماری زندگی میں للہیت آئے، اللہ سے تعلق پیدا ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، نبی کی سنتیں زندہ ہوں، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک خیر کا، برکت والا، رحمت والا، عظمت والا اور صبر والا، غمخواری والا، اللہ پاک نے یہ ایک مہینہ رمضان کا ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کی قدر کی۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، ماشاءاللہ عبادت اور اعمال میں آگے بڑھے رہے۔ تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھی بندے جو تمام دروازوں سے ہٹ کٹ کر اپنے مالک و مولا کے دروازے پہ پڑے رہے اور اس کی چوکٹ پہ پڑے رہے، اعتکاف کیا، منت سماجت کی، اپنے دکھڑوں کو سنایا، اپنے حالات، اپنے مسائل، اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر دو قطرے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی میں یہ عظیم شان، برکت والا، رحمت والا عشرہ مہینہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ اللہ نے ہم سب کو عبادت کرنے کا اللہ نے توفیق دی، اس لیے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری دی ہوئی نعمت پر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور اضافہ کر کے دوں گا۔ مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، شکر کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں ایک تاکید دی تھی، یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آج باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رو بیٹھے ہیں، نئے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں، عید کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ آج ہماری زندگی میں اس ماہ مبارک کی برکت سے کتنا تقوی آیا، ہم نے کتنا صبر کیا، ہم نے کتنا شکر کیا،
ہماری نماز کیسی تھی، ہماری تراویح کیسی تھی، ہمارے ذکر کیسا تھا، ہماری تلاوت کیسی تھی، ہمارے اعتکاف کیسے تھے، ہمارے صدقہ خیرات کیسے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر اس پر تھوڑی سی نگاہ ہم ڈالیں گے تو یہ ہمارا دل کسی مفتی اور کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا دل ہمیں کہے گا کہ بھائی صاحب تم نے تو صرف رسم ادا کیا ہے، تم نے عید سمجھا ہے کہ نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور ایک رومال ڈال کر، ایک نئی ٹوپی ڈال کر آ کر بیٹھنے کو اپنی عید سمجھا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نیت تو زندگی تبدیل کرنے کا نام ہے۔ نئے کپڑے اس لیے پہنا جاتے ہیں، میں گندے کپڑے نکال دیا، نئے کپڑے پہن کر ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ جو رمضان نے ہمیں تقویٰ سکھایا تھا، رمضان نے مجھے نمازی بنایا تھا، رمضان نے مجھے ذاکر بنایا تھا، رمضان نے مجھے عابد بنایا تھا، رمضان نے مجھے صابر بنایا تھا، رمضان نے مجھے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنایا تھا۔ نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت، ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول ہم نے قائم کیا تھا۔ مگر میرے بھائیوں، جو موقع اللہ پاک نے عطا کیا تھا اس موقع کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، غفلت کے ساتھ گزر گئے۔ کسی کو سونے میں گزر گیا، کوئی کھانے میں گزر گیا، کسی نے کہا کہ بھئی نئے کپڑے خریدنے میں ہفتے اس میں لگا دیے، نہ معلوم کیسے کیسے حالات کے اندر ہم نے غفلت کے ساتھ رمضان کو گزار دیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے کہا تھا آمین۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جسے رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ تو میرے بھائیو، دو فہرست اللہ کے ہاں بنے ہوئے ہیں، دو نوٹ بک لکھی ہوئی ہیں، ایک میں اللہ پاک مغفرت والوں کا نام لکھا ہے، ایک میں اللہ پاک جن پر لعنت کی گئی ہے، جن پر ہلاکت و بربادی ہے، ان کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم معافی مانگنے والے بنے، آنسو بہانے والے بنے۔ اللہ سے میرے بھائیوں اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ جیسا کرنا تھا ہم نہیں کر سکے، اللہ مجھے معاف فرما، معاف فرما۔ اسی کا نام استغفار ہے، اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام میرے بھائی بزرگوں دوستوں ندامت ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہتمام کے ساتھ 4 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے۔ دیکھو، پہلی دعا اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ میرے پاک پروردگار، مجھے صبر کرنے والا بنا دے، مجھے شکر کرنے والا بنا دے، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا اور اوروں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، صبر کا نام یہ نہیں کہ جو خاموش ہاتھ پار باندھ کر کسی کونے میں بیٹھنے کا نام صبر ہے، بلکہ میرے بھائیوں گناہوں سے بچنا چاہیے، اطاعت پر صبر ہے، گناہوں پر صبر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے، اس رمضان نے ہمیں صبر سکھایا ہے، توکل سکھایا ہے۔ آؤ اس دعا کا ہم اہتمام کریں، ہم صبر بھی کرنے والے بنے، میرے بھائیوں شکر کرنے والے بنے، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ ہم اللہ سے ڈرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت اللہ والے فرماتے ہیں، میرے بھائیوں شکر کا جذبہ اور مغفرت بھی مانگتے ہوئے ایک چیز ہمیں اور آپ اس عیدگاہ میدان میں کر جانا ہے، وہ ہے سچی توبہ۔ توبہ کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہے کہ 2 ہاتھوں کو گالوں پہ مارنا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، اس کو ہم توبہ سمجھیں؟ نہیں میرے بھائیوں، توبہ نام ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی نیت کرنا۔ انشاءاللہ نیت کرو، آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آئندہ غیبت نہیں کریں گے، آئندہ حسد نہیں کریں گے، آئندہ دھوکہ نہیں دیں گے، آئندہ شراب نہیں پئیں گے، آئندہ سودی کاروبار نہیں کریں گے، آئندہ بڑوں کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے بھائی حلال کمائیں گے اور ماشاءاللہ اپنی زندگی میں نبی کی سنت و شریعت کو لائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس بات کی نیت کرنا چاہیے، اس کا نام ہے توبہ، اس کا نام ہے توبہ۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے اور پکی نیت کر لیتا ہے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا امی، یہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اپنی زندگی میں کثرت سے مانگتے تھے؟
حضرت امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے پاک پروردگار مجھے اطاعت پر لگا دے، مجھے نمازی بنا، ذاکر بنا، عابد بنا، ہمیشہ تیرا اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا۔ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، اور ایک دعا فرما رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے مالک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے دین میں استقامت نصیب فرما، دین میں جماؤ نصیب فرما۔ مگر میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ضرورت ہے ہم دین میں استقامت اختیار کریں۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، بقرعیدی مسلمان نہیں ہیں، محرم کے ربیع الاول کے مسلمان نہیں، بلکہ ٹھاٹ کا مسلمان دیکھ کر امت کو بتانا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے ہم رمضانی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے صفوں میں جوڑ پیدا کرو، نفرت، عداوت، دشمنی کو ختم کرو، اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جذب واحد بننے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم اپنے سینے میں لینے کی ضرورت ہے۔ لہذا آج اتفاق نہ ہونے کی بنیاد پر، دین میں استقامت نہ ہونے کی بنیاد پر، صبر نہ ہونے کی بنیاد پر، توکل نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بڑگی والوں سے ہم درخواست کرتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں، بتاؤ آپ کی بڑگی بستی میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں؟ آپ ہی فیصلہ کیجئے، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز چھوڑنے والے؟ میرے بھائیوں قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں یا قرآن کو نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ میرے بھائیوں گنے چنے لوگ ملتے ہیں، چند لوگ نماز پڑھنے سے کام نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ہر گھر ہر فرد میرے بھائی نماز کا اہتمام کی ضرورت ہے، مسجد آباد کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت کا مطلب مٹھا پہلے کھانا بعد میں کھانا نہیں ہے میرے بھائیوں، سچ بولنا نبی کی سنت ہے، جھوٹ نہ بولنا نبی کی سنت ہے، دھوکہ نہ دینا نبی کی سنت ہے، بڑوں کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے، حق والوں کا حق دینا نبی کی سنت ہے، سمجھے بھائی؟ اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں آج ضرورت ہے سنتوں کو زندہ کرنے کی۔ آج یہ نہ ہونے کی بنیاد پر میرے بھائیوں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، مسائل حالات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ملکوں کے حالات بدل رہے ہیں، عالم اسلام کے حالات بدل رہے ہیں، یہ زمین آسمان تک بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ زمین تک کہہ رہی ہے، میرے بھائی ہوائیں کہہ رہی ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ ناراض ہے۔ اسی وجہ سے تو مسلمان اس پورے دنیا کے اندر پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے استقامت اختیار نہیں کیا میرے بھائیوں، عمل پر جمع ہم نے اختیار نہیں کیا۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ استقامت اختیار کرنے پہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اپنے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ کسی کام سے جا رہے تھے، تھوڑا سا گرمی تھی یا کوئی ٹینشن تھا، کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو کیسے بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے تو درخت کہنے لگا کہ سری اتنی پریشان کیوں ہو، کیا پریشانی ہے؟ مجھ جیسے تو بن جاؤ، مجھ جیسے بن جاؤ۔ اچھا جب دیکھا تو یہ درخت بات کر رہا ہے، درخت بات کر رہا ہے، تو درخت نے کہا کہ سری تم مجھ جیسے بن جاؤ۔ کیسے؟ دیکھو میرا حال یہ ہے کہ کوئی مجھے پتھر پھینکتا ہے تو میں اسے پھل دیتا ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میں پتھر پھینکنے والوں کو پھل دیتا ہوں، تم مجھ سے بن جاؤ۔ مگر اللہ والے تھے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، تیری اچھی صفت ہے، تو پتھر مارنے پر پھل دیتا ہے، مگر بھائی یہ تو بتا کہ لوگ تجھے کاٹتے کیوں ہیں، جلاتے کیوں ہیں اور تجھے سڑاتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے درخت نے کہا کہ حضرت اصل میں یہ ہے، مجھ میں ایک اچھائی ہے تو ایک خرابی بھی ہے، مجھ میں ایک اچھائی بھی ہے ایک خرابی ہے۔ بولے کیا خرابی ہے تیری جس کی وجہ سے تو کاٹتا ہے، جلایا جاتا ہے اور نقصان تیرا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس درخت نے کہا کہ حضرت میری خرابی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہی ہمارے لیے مثال ہے کہ آج مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہے دوستو بزرگوں، کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، جل رہا ہے، ہزار قسم کے مسائل اس مسلمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں آج ہم اپنے دین پر ہم نے استقامت اختیار نہیں کیا، اپنے پیدا کرنے والے خالق پالق پر ہم نے بھروسہ نہیں کیا، اپنے نبی کی سنتوں کو ہم نے زندہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں صرف مسلمان بڑگی کا مسلمان یہ نیت کر لے انشاءاللہ صرف ٹوپی ڈال کر رہیں گے نا تو اللہ غیروں کے دلوں میں ہیبت پیدا کریں گے۔ صرف ٹوپی ڈال کر پھرو، صرف ٹوپی کا اہتمام کرو، ہم دوسری چیز کا آپ سے نہیں کہہ رہے، صرف ٹوپی کا اہتمام کرو، بچے جوان بوڑھے سب نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں ماشاءاللہ ٹوپی ڈالے، 5 وقت کی نماز پڑھے،
سنت والے لباس پہن کر بہت سے نوجوان ساتھی آئے اور ماشاءاللہ صدقہ خیرات کر کے آئے، ماشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچے، اور ماشاءاللہ ہم نے ٹریننگ لیا ہے، یہ صرف مہینے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، زندگی بھر کرنے کے ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ زندگی بھر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا حال ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ استقامت نہیں ہے، اندر سے ہم خالی ہیں۔ اس کی ایک مثال دی ہمارے بڑوں نے، فٹ بال دیکھا اپنے فٹ بال کو، 11 آدمی ادھر سے لات مار رہے ہیں، 11 آدمی ادھر سے لات مار رہے ہیں، اس لیے وہ فٹ بال کہتا ہے لوگ اس لیے مجھے لات مار رہے ہیں کہ میں اندر سے خالی ہوں، اندر سے خالی ہوں۔ وہ فٹ بال کہتا ہے او 11 آدمی ادھر سے لات مارنے والوں، ادھر سے لات مارنے والوں، اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوں گا، کوئی ہے مائی کا لال جو مجھے لات مار سکے، اس کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو معاشرے کے اندر، امت کے اندر، آج عالم اسلام میں خصوصی طور پر اس ملک بھارت کے اندر ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ ہم لوگ رہتے ہیں، اس ملک کے سیاہ سفید کے مالک ہم ہیں، اس ملک کو ہم نے سنوارا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نشانی اپنے باپ داداؤں کی ہمیں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان آج پریشان ہے، آج بکھرا ہوا ہے۔ مسلمان اگر اتحاد پہ آ جائے گا، مسلمان اگر قربانی پہ آ جائے گا، مسلمان اگر عبادت پہ آ جائے گا، مسلمان اگر سنت و شریعت اور نبی کے غم گر لے کر میرے بھائی فکر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، صرف میرے بھائیوں، صرف شکل بنانے پر اللہ گیروں کے اندر اللہ ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ ایک جماعت تھی صحابہ کی، کئی دنوں سے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، مگر میرے بھائیوں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھا، 3 مہینے سے محاصرہ کیا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اور فوج بھیجوں گا یا دیکھو کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہا، دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے فوج میں کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے آپ کی، یہ پوری فوج کوئی حضور کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ تو امیر صاحب نے پورے قافلے والوں کو اور تمام فوج سے معائنہ کیا کہ کیا سنت چھوٹ رہی ہے ہماری، تو آخر سب نے فیصلہ کیا ہماری مسواک کرنے کی سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک کرنے کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا دیکھو یہ سنت زندہ کرنا ہے، چلو درخت کے ٹہنیاں توڑو اور مسواک کرنا شروع کرو۔ جیسے صحابہ نے امیر صاحب کی بات سنی اور ماشاءاللہ درختوں کو توڑا، ٹہنیوں کو توڑا، مسواک بنائے، تو یہودیوں نے جب دیکھا، دین کو دشمنوں نے دیکھا، ارے اب تک تو یہ تو تلوار لے کر لڑنے کے لیے تیار تھے، اب تو مسلمان ماشاءاللہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اب بہتر ہے کہ ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں، قلعہ ان کے حوالے کر دیں۔ میرے بھائیوں، ایک سنت کا اثر غیروں پہ اتنا ہو سکتا ہے، اگر ہم پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہو جائیں، کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی میرے بھائیوں؟ اس لیے سارا مجمع نیت کرو انشاءاللہ، یہ نوجوان بھائی ذمہ دار انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کو زندہ کریں گے، جب تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، دشمنی، نفرت، عداوت یہ سب ختم کر کے میرے بھائیوں، جیسے سفید کپڑے پہن کر، نئے کپڑے پہن کر، نئی زندگی کی سفید کپڑے ہیں تو اپنے دل کو بھی سفید کر لو، اپنے دل کو بھی سفید کر لو اور نیت پکی کر لو، انشاءاللہ عزم کر لو، ارادہ کر لو، انشاءاللہ ہم موت تک پکے نمازی بنیں گے، جس رمضان نے ہمیں یہ سب کچھ بنایا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالی ہماری اس عید کو اللہ قبول فرمائیں، اور اللہ پاک جب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دیا ہے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے، مدارس کو آباد کریں گے، اجڑے خانقاہوں کو آباد کریں گے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، علماء دین کی قدر کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں ایک درخواست، مولانا ابو شاہ صاحب سارے اعلانات فرمائیں گے، میں ایک مدارس اسلامیہ ضلع باگلکوٹ کا خادم ہونے کے ناطے اس بات کا بھی اعلان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا کرم احسان اس وقت پوری دنیا میرے بھائیوں کدھر متوجہ آپ نہیں جانتے، مدارس اسلامی کی طرف ان کی نگاہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ پاور ہاؤس ہیں، یہیں سے میرے بھائیوں کرنٹ مسلمانوں کو پہنچتا ہے، مسجدوں میں پہنچتا ہے، عیدگاہوں میں پہنچتا ہے، وہیں سے علماء، حفاظ، محدث، مناظرین پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان کی نگاہ اس وقت مدارس دینیا پر ہے۔ اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ الحمدللہ 16 سال سے آپ کی بڑگی بستی میں الحمدللہ دعوت الحق ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پورے ضلع میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے اس ادارے سے تقریباً 46 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ ہماری بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس دعوت کی عظیم مبارک محنت کی برکت سے الحمدللہ آپ کے شہر بڑگی کے اندر 18 علماء اور 37 حفاظ کرام موجود ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔
احسان ہے. لہٰذا میرے بھائیوں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اپنے ادارے کو اپنے محبوب ادارے کو تعاون کریں. تعاون کا مطلب یہ نہیں صرف پیسہ صدقہ زکوٰۃ ہی دیا جائے. میرے بھائیوں کبھی تو نیت کرو کہ میرے بچے بھی حافظ بن جائیں, عالم بن جائیں, میرے بچے بھی دین کے داعی بن جائیں, اللہ کے ولی بن جائیں. میرے بھائیوں چھوٹنے والی دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ بنایا ہے, اپنی آخرت بنانے کے لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں. اس کے لیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ کا کرم احسان اس وقت اپنے اکابرین بزرگان دین کی محنت پر الحمدللہ جمعیت اوپن اسکول یا NIOS جو ماشاءاللہ اوپن یونیورسٹی ہے وہ ماشاءاللہ آپ کی بڑگیر مدرسے کے اندر بھی الحمدللہ قائم ہو چکی ہے. 14 سال کا بچہ بھی الحمدللہ SSLC میں داخلہ لے سکتا ہے. 5 سبجیکٹ علی گڑھ یونیورسٹی کے آن لائن ماشاءاللہ پروفیسر پڑھاتے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی یہاں بڑگیر مدرسے کے اندر آپ کو اس کی افتتاح ہو چکی ہے. اس وقت الحمدللہ 37 بچے انشاءاللہ اس سال SSLC کے ایگزام بھی دیں گے انشاءاللہ. بہرحال اور اللہ کرم دیکھیے ہمارے اطراف و اکناف اس دعوت الحق کی برکت سے تقریباً 16 سے 17 مکتب چل رہے ہیں جس کا ہم نے سروے کیا. تقریباً 840 بچے الحمدللہ مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں, اور بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ سب اللہ کے فضل سے آپ حضرات کے تعاون سے ہو رہا ہے. اس سال بھی الحمدللہ 4 بچے حافظ ہوئے ہیں. ایک بچہ سون کا حافظ ہوا ہے, جمکنڈی کا ہوا ہے, امین گڑھ کا ہوا ہے, ایک ہڑلت گندور کا ہوا ہے. یہ 4 بچے بھی اس سال حافظ قرآن ہوئے ہیں. لہٰذا ہم تمام بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے حفاظت فرمائے, اور کام کرنے والے علماء ذمہ داروں کے اللہ تعالیٰ جان مال کو خوب برکت نصیب فرمائے. ہماری بھی دلی دعا ہے جنہوں نے جس اعتبار سے ہمارے اس ادارے کا ساتھ دیا ہے اللہ ان کی جان مال کو خوب برکت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا